بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم ملٹری انجینئرنگ سروسز کے لیے آن لائن اپلائی کیسے کریں گے۔ تو ہر انڈیویجول کے لیے یہ ایک بہت ہی ہیلپ فل ویڈیو ہے، تو کائنڈلی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ سے کوئی سٹیپ رہ نہ جائے۔ جی تو فرینڈز، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سب آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی ایلیجیبلٹی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کس پوسٹ کے لیے، جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ ایلیجیبل ہے، کیا آپ کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہاں پہ فل ہیں، ٹھیک ہے فرینڈز۔ جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، آپ ایڈ دیکھ لیں تسلی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کی جو پری ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی دیکھ لیں، ایج لمٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، پوزیشن کون سی ہے جس کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ سارے کام ہو جائیں اور آپ نے اپلائی کرنا ہے اور آپ فلفل ہوں اس کیٹیگری کے اوپر، اس پوسٹ کے اوپر، تو ہی آپ اس کے لیے آن لائن اپلائی کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے پوسٹ پڑھ لی ہیں، ساری چیزیں پڑھ لی ہیں کہ آپ کس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن سب سے پہلے ان کی جو امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت میٹر کرتی ہیں۔ اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ جس بھی پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو فلفلڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ایج لمٹ آپ کو بھی، آپ کی ایج لمٹ بھی آپ کی پوری ہے، ٹھیک ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب آپ کو ایج ریلیکسیشن کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، ان کی جو گائیڈ لائنز ہیں یہاں پہ، یا ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، تو ان کو لازمی اسٹڈی کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بندے کی جو ہے ایج ریلیکسیشن چاہیے، ٹھیک ہے، تو ان کی بھی یہاں پہ کیٹیگری مینشن کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کیٹیگری کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ فرسٹ نمبر پہ ہم جب دیکھیں گے کہ ایسے کینڈیڈیٹس، ٹھیک ہے، جو بدھسٹ کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، یا ٹرائبل ایریا سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے بلانگ کرتے ہوں، ٹھیک ہے، یا فاٹا سے بلانگ کرتے ہوں، تو ان کے لیے جو ہے 3 ایئر کا جو ہے وہ ایج ریلیکسیشن دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ایسے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے جو سندھ رورل یا بلوچستان سے جو ہے وہ بلانگ کر رہے ہوں، یا فاٹا جو ہے وہاں سے بلانگ کر رہے ہوں، تو ان کے لیے بھی 3 ایئر کی جو ریلیکسیشن ہے وہ دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ، ٹھیک، نیکسٹ جو ہمارے پاس آپشن ہیں، جو آرمڈ فورسز سے بلانگ کر رہے ہیں یا جو ریٹائرڈ ہیں، تو ان کے لیے جو ہے 15 ایئرز تک جو ہے ایج ریلیکسیشن دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے، جو گورنمنٹ سروسز ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے 2 سال مکمل انہوں نے سروس کمپلیٹ کی ہے، تو ان کے لیے 10 سے اور اپ ٹو 55 ایئرز تک ان کو جو ہے ایج ریلیکسیشن دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو ہمارے پاس جو ڈسیبل کینڈیڈیٹس ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ایک خصوصی کوٹا ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے 10 سال کی جو ہے ریلیکسیشن دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جو وڈوز ہیں، ڈاٹر آف ڈیسیزڈ سول سرونٹس ہو ڈائی ڈیورنگ سروس، ٹھیک ہے، جن کے والد یا جو بھی ان کے پیرنٹس وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ڈیورنگ دا سروسز جو ہیں وہاں پہ فوت ہوئی ہیں یا ڈائیڈ ہوئی ہیں، یا جو ایسی وڈوز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ 5 ایئرس تک ریلیکسیشن دی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ فلفل کر لیں، تو آپ نے جب انٹرویو کے لیے جانا ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ کو ساتھ لے کے جانی پڑیں گی، جو امپورٹنٹس ہیں ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو، کسی بھی کینڈیڈیٹ سے وہ جو ہے ریکوائرڈ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ امپورٹنٹ ہیں یہ ساری چیزیں جو آپ انٹرویو کے دن ان کو جو ہے دکھائیں گے یا ساتھ لے کے جانا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہے 3 جو ہے لیٹسٹ فوٹوز، پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ہونے چاہیے، اس کے بعد اٹیسٹڈ فوٹو کاپی آف ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز جو ہیں آپ کی وہ اٹیسٹڈ شدہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اٹیسٹڈ کاپی آف CNIC ڈومیسائل، ٹھیک ہے، ویریفائڈ فرام کنسرن ڈسٹرکٹ
اتھارٹی، ٹھیک ہے، جو آپ کا متعلقہ ڈی سی او ہے اس سے یہ جو آپ کا ڈومیسائل ہے وہ وہاں سے ویریفائڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ آپ کے پاس اگر جو امپلائیز ہیں، ٹھیک ہے، تھرو پراپر چینل جب اپلائی کریں گے تو ان سے یہ چیز ریکوائرڈ ہوگی کہ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ لازمی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آپشن ہے، ٹھیک ہے، جو آرمڈ فورسز سے ریٹائرڈ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس ڈسچارج سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو یا اگر وہ ابھی سروسز کر رہے ہوں تو ان سے جو ہے وہ سروس سرٹیفکیٹ یا این او سی جو ان کے متعلقہ آفیسز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں سے وہ ریکوائرڈ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ جو نان مسلم ہیں انہیں لازمی یہ ڈکلیریشن جو ہے مجسٹریٹ، جو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ ہیں ان سے تصدیق کر کے وہاں پہ ان کو ویریفائی کرانا ہے، ان کو دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہے، یہ جو ڈسیبل پرسن ہوں گے یا جو ڈسیبل کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو وہ ان کو دکھائیں، تو یہ ویریفائیبل ہونا چاہیے اپنے ڈسٹرکٹ کونسل آف جو ان کی ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہاں سے یہ ویریفائڈ ہونا چاہیے یا وہاں سے ایشوڈ ہونا چاہیے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہت سے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو پوسٹ دیکھ لیتے ہیں، تو بہت سارے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ پوسٹ کے لیے اپلائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو کلیئرلی مینشن کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے واضح کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ یا کوئی کینڈیڈیٹس ایک سے زیادہ پوسٹ کے لیے اپلائی کرے گا تو اس کی جو پہلے جو اپلیکیشن آئی ہوں گی وہ بھی ریجیکٹ ہو جائے گی۔ جس پوسٹ کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں اس پوسٹ پہ آپ اپلائی کریں، ایک سے زیادہ پوسٹ کے اوپر اپلائی نہ کریں، ادروائز آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی ریجیکٹ ہو جائے گی۔ ابھی چلتے ہیں آن لائن اپلائی کیسے کی جاتی ہے، اب اس کا طریقہ کار ذرا ایک دفعہ ریویو کر لیں۔ ٹھیک ہے فرینڈز، اپلائی آن لائن کرنے کے لیے آپ کو ایم ای ایس کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ کو جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اس ویب سائٹ پہ وزٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا ایک ویب سائٹ یا ویب پیج اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بہت ہی ایزی سٹیپ ہیں، 5 سٹیپ ہیں اس میں ٹوٹل، تو یہ بہت ہی آسان طریقہ کار ہے جو آپ یہیں سے ایزیلی گھر بیٹھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو کوئی سٹیپ پہ مس نہ کیجیے گا، فالو کیجیے گا ایک ایک سٹیپ کو، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ جو ڈیزائرڈ پوسٹ ہے جس کے لیے آپ خود کو ایلیجیبل کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا آپ ایلیجیبل ہیں تو اس پوسٹ پہ آپ اپلائی کر لیں۔ جی فرینڈ، سب سے پہلے یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر آپ لوگوں نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے فرینڈ۔ CNIC نمبر لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے مینشن کرنا ہے کہ آپ کا ڈومیسائل کون سے پروونس سے ہے، کون سی صوبے سے ہیں، ٹھیک ہے۔ پنجاب سے ہے، سندھ سے، رورل سے ہے، ٹھیک ہے، KPK سے ہے، گلگت بلتستان سے، فاٹا سے، بلوچستان سے یا آزاد کشمیر سے۔ اپنے جو کنسرنڈ آپ کا صوبہ ہے یا آپ کا جو ڈومیسائل جس صوبے سے ہے تو اس صوبے کا نام یہاں پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کرو یہاں میرے پاس پنجاب ہے تو میں پنجاب کا مینشن کروں گا، ٹھیک ہے فرینڈز۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد یہاں ویریفیکیشن کوڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس ویریفیکیشن اسٹیپ نمبر 2 میں آپ لوگوں نے اپنی پوسٹ کے بارے میں بتانا ہے کہ کس پوسٹ کے لیے، جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ اپنی پوسٹ جو ہے یہاں پہ انٹر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جسٹ کلک کریں گے تو وہ انٹر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں یہاں پہ اپنا ڈیٹ آف برتھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے فادر یا ہسبینڈ ڈیورنگ دا سروسز ڈائیڈ ہوئے ہیں یا فوت ہوئے ہیں، تو اگر ہوئے ہیں تو یس، نہیں ہوئے تو اس کو ایز اٹ از رہنے دینا ہے۔ اس کے بعد ٹیبل نمبر 3 میں یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ کیا آپ جو ہے بدھسٹ کمیونٹی سے بلانگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ 2 طرح کی کاسٹ لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے مینشن کرنا ہے اپنی کنسرنڈ کاسٹ جو ہے آپ کی، اگر نہیں تو اس کو ایز اٹ از نو ہی رہنے دینا ہے۔ پھر جو ہے آپ سے یہ جو چیز پوچھی جا رہی ہے کہ کیا آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں اگر یا ریٹائرڈ آرمڈ فورسز سے بلانگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس صورت میں اگر کوئی گورنمنٹ
امپلائی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یس کرے گا، ٹھیک ہے۔ یس کرنے کی صورت میں 3-4 آپشن مزید سامنے آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ مینشن کرنا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کون سی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایکس سروس مین ہے، ٹھیک ہے، آرمڈ فورسز سے بلانگ کر رہا ہے، یا گورنمنٹ سول سرونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 آپشن ہیں، ان میں سے آپ لوگوں نے یہ کلک کرنا ہے کہ آپ کس سے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آرمڈ فورسز سے بلانگ کر رہا ہے تو امپلائی سروس نمبر لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رینک کیا ہے، ٹھیک ہے، فارمیشن یونٹ کون سی تھی، ٹھیک ہے، ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہے ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ، ٹھیک ہے، اگر اپلیکیبل ہو، ٹھیک ہے، ضروری نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے خالی نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر گورنمنٹ سروینٹ آپ نہیں ہیں تو اس کو ایز اٹ از یا بائی ڈیفالٹ نو ہی رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو نیکسٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کرنے کی صورت میں آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پکچر 300 KB سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ 300 KB سے زیادہ ہوگی تو یہ ریجیکٹ کر دے، ٹھیک ہے فرینڈز۔ یہاں اپنے جو پورا نام ہے وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اپنے والد صاحب کا پورا نام لکھنا ہے، یہاں اپنی میلنگ ایڈریس لکھنی ہے، یہاں پرماننٹ میلنگ ایڈریس، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ لوگوں نے اپنے جو سیل نمبر ہے وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اپنے دوسرا جو کنٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک سوئچ آف ہو یا آؤٹ آف سروس ہو تاکہ آپ کو دوسرے نمبر پہ میسیج یا کال ان کا ریسیو ہو سکے، ٹھیک ہے۔ یہ مینڈیٹری ہے، اس کو لازمی ویریفائی کرنا۔ اس کے بعد اپنے جو ایگزامینیشن سینٹر ہے وہ آپ لوگوں نے دھیان سے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ کون سا ایگزامینیشن سینٹر جو آپ کے قریب تر ہو تو وہ کوشش کرنا کہ وہ ہی ایگزامینیشن سینٹر آپ رکھیں۔ جی فرینڈ، جب یہ سارے آپشن آپ لوگوں نے فل اپ کر لیے ہیں تو اس کے بعد سمپل نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر لینا ہے، ٹھیک ہے فرینڈ۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس 4 نمبر سٹیپ ہے، یہاں پہ ہم نے ایجوکیشنل ڈیٹیلز کے بارے میں مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں آپ کے سامنے یہ بھی مینشن ہوگا کہ آپ کس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اسسٹنٹ کے لیے کر رہا ہے تو ریکوائرمنٹ ان کی گریجویشن ہے، ٹھیک ہے۔ گریجویشن تک آپ لوگوں نے یہ سارا ڈیٹا فل آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فل اپ کرنے کے لیے آپ کو یہ سارے کالم، ٹھیک ہے، ڈیٹا کو فل کرنے کے لیے ہر ایک کو آپ لوگوں نے لازمی چیک آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس پرٹیکولر کالم پہ آپ ڈیٹا انٹر کرنا چاہتے ہیں ان کو لازمی چیک آؤٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ چیک آؤٹ کرنے کے بعد یہ آپ کے جو ہے اس میں آپ ڈیٹا انٹر کر سکیں گے، ادروائز ایسے ہی رہے گا بائی ڈیفالٹ تو آپ اس میں کچھ بھی نہیں لکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جس کا میٹرک ہے تو یہاں آپ لوگوں نے سائنس ہے، آرٹس ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں لکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ جو obtain مارکس ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، جو حاصل کردہ نمبر ہیں یہاں پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ لوگوں نے ٹوٹل مارکس اس کے سب میٹرک کے ہیں وہ یہاں پہ، اور یہاں پہ آپ لوگوں کے بورڈ اور یونیورسٹی کا یہاں پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سملرلی جہاں تک آپ کی جو پوسٹ کوالیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے، جس پوسٹ سے جہاں تک آپ کی تعلیم ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے، کنسرن ہے، تو آپ لوگوں نے وہاں تک لازمی لکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسسٹنٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے بیچلر لیول پہ ہے یا جو ہے انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں سے اگر ٹیکنیکل ٹریڈ اور سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی آپ لوگوں نے کی ہوئی ہیں تو اس کو جو ہے اس کو بھی لازمی چیک آؤٹ کر لیجئے گا، اور یہاں پہ بھی اپنا ڈیٹا لازمی اپلوڈ کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی اور بھی کوالیفیکیشن ہے یا کوئی اور سکل ہے آپ کے پاس تو وہ یہاں پہ اپنا ڈیٹا انٹر کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد سیدھا سمپل نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے، تو اس کے بعد نیکسٹ جو آپشن ہوگا وہ اپیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے فرینڈ۔ جب ہم نیکسٹ جو ہمارے پاس آخری جو سٹیپس ہے، سٹیپ نمبر 5 پہ جب ہم پہنچیں گے تو یہاں آپ لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے، ہائی لائٹ کیا ہوگا کہ اس پوسٹ کے لیے ایکسپیرینس بھی ریکوائرڈ ہے،
ٹھیک ہے. تو ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہونے کی صورت میں آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنی ایکسپیرینس ایڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں اپوائنٹمنٹ جاب ٹائٹل لکھنا ہے کہ آپ ٹھیک ہے اپنے جاب کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کس پوسٹ پہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آرگنائزیشن کا بتانا ہے. پھر فرام کب سے اور کب تک ٹھیک ہے اس پوسٹ پہ آپ رہے ہیں. اس کے بعد ایڈ ایکسپیرینس کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. ایڈ ایکسپیرینس کرنے کے بعد نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا فائنل سٹیپ کمپلیٹ ہو جائے گا. جو سب سے آخر میں جب اس کو 5 نمبر سٹیپس کو آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو سب سے آخر میں آپ لوگوں سے یہ وہ پوچھیں گے ٹھیک ہے کہ کیا آپ اس کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو ایکنالوجمنٹ اس کی دے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو اوپر بایو ڈیٹا فل کیا ہے یہ کریکٹ ہے، یہ درست ہے. ٹھیک ہے. اگر درست میں نہیں ہے، اس میں کوئی آپ لوگوں نے موڈیفیکیشن یا چینجنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو سمپل گو بیک کے اوپر کلک کریں گے تو وہ بیک آپشن جو ہے دوسری جو ونڈو اوپن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، آپ کا جو بایو ڈیٹا ہے یا آپ نے جو فارم فل کیا ہے اس کو آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ سبمٹ کے اوپر کلک کر لیں. تو ٹھیک ہے سبمٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے فارم جو ہے اوپن ہو جائے گا. اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ نکال کے آپ اس کی بینک میں جا کے اس کو ڈپازٹ کروا سکتے ہیں. جب آپ لوگوں نے سبمٹ کر لی ہے اپلیکیشن تو آپ لوگوں کو اسکیل سے جو جس اسکیل کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اسکیل سے ریلیونٹ آپ لوگوں کو یہ فیس چلان جو ہے بھرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یوں ہی آپ اس کو سبمٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے ایک چلان اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جو جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کی ہے. اگر آپ اسکیل نمبر 3 سے لے کر 10 تک جو ہے اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ کو 400 روپے کا چلان عسکری بینک، سلک بینک یا UBL بینک میں آپ کو ڈپازٹ کروانا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر اسکیل نمبر 11 سے لے کر 15 تک آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا کی ہے آپ نے تو 500 کا جو چلان ہوگا وہ آپ کو جو انہوں نے بینکس یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو ان بینکس میں جا کے ڈپازٹ کروانا پڑے گا. آج کی ویڈیو کے اختتام ہم یہیں پہ کرتے ہیں. امید ہے آج آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا.